الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے فرمایا بس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو، یعنی افسوس نہ کرو۔ پچھلی آیات میں ہم نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو جب مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے وہاں جانے سے اس لیے انکار کر دیا کہ ان کا سامنا ایک زبردست قوم سے تھا، اور انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے، موسیٰ جانے اور اس کا رب جانے۔ تو اس آیت پاک میں ان کی اس نافرمانی اور موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہ ماننے کا نتیجہ کیا نکلا، تو یہ جو ہے اس آیت پاک میں ہم سنیں گے انشاءاللہ تفسیر کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، بس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے کہ اگر نہ اس مقدس سرزمین دے وچ داخل ہون تو انکار کیتا ہے نا، جتھے برکت ہی برکت آئی، وہ انبیاء کرام علیہ السلام دا مسکن آئی تے نبی راندے آئے، ایسی مقدس اور پاک سرزمین داخل ہون تو انکاری ہو گئے نا، ہن 40 سال راندے اتے وہ زمین حرام ہے، تے ہن وہ نہیں ٹپ سکتے۔ خدا کہ اسے وہ بنی اسرائیل کی بزدلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کرنے کی سزا بنی اسرائیل کو یہ ملی کہ ان پر مقدس سرزمین 40 سال تک کے لیے حرام ہوگی، یعنی بنی اسرائیل اب مقدس سرزمین میں نہ داخل ہو سکیں گے۔ وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے تقریباً 27 میل تھی، 27 میل دی وہ زمین ہے جس دے وچ وہ بھٹکتے رہے پھرتے رہے، لیکن انہوں نے منزل نہ ملی، اور قوم کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ وہ سب اپنے سامان لیے تمام دن چلتے تھے، جب شام ہوتی تو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے۔ اللہ پاک کی سزا دی تھی بھائی اس سے میدان دے وچ اسے جنگل پھر پھر کے مرنا نہیں، صبح سامان چاہ کے جاندے ہیں کہ شامی اٹھائیں دے اٹھائیں، یہ سزا مل رہی ہے۔ یہ ان پر سزا تھی سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام کے، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو سرد اور سلامتی والا بنایا، اور اتنی بڑی جماعت عظیمہ کا اتنے چھوٹے حصہ زمین میں 40 برس آوارہ و حیران پھرنا اور کسی کا وہاں سے نہ نکل سکنا خلاف عادات میں سے ہے۔ یہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ 40 سال وہ اٹھائیں پھرتے رہے لیکن وہ باہر نہ نکل سکی اس جنگل میں، اس جگہ تھی۔ اللہ پاک انہوں نے ایسی سزا دی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو آسمانی غذا من و سلوہ عطا فرمایا، اور لباس خود ان کے بدن پر پیدا کیا جو جسم کے ساتھ بڑھتا تھا، اور ایک سفید پتھر کوہ طور کا عنایت کیا کہ جب رخت سفر اتارتے، وہ پتھر جڑا ہے نا سفید کوہ طور دا، طور پہاڑ دا ایک سفید پتھر آئی،
جڑا موسیٰ علیہ السلام دے کول آ، جس ٹائم وہ اپنا سامان اتارے نہ آنا کسی جگہ سے آرام کرن واسطے اپنا سامان لائے نہ اور کسی وقت ٹھہرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر عصا مارتے اپنی لاٹھی ڈنڈا، اس سے بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے اللہ کی قدرت نہ، اور سایہ کرنے کے لیے ایک بادل بھیجا، اور میدان تیہ میں جتنے لوگ داخل ہوئے تھے ان میں سے جو 20 سال سے زیادہ عمر کے تھے سب وہیں مر گئے۔ 20 سال کی عمر زیادہ ہی وہ ویسے ہی مر گئے، سوائے یوشع بن نون اور کالب بن یوتنا کے، اور جن لوگوں نے ارض مقدسہ میں اس پاک سرزمین میں داخل ہونے سے انکار کیا ان میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ سزا انہوں نے ملی بھائی ہوں تساں اتنے نہیں جا سکتے۔ اور کہا گیا ہے کہ تیہ میں ہی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 برس بعد اللہ پاک نے ایک اور نبی جو ہیں حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور انہیں حکم دیا اور جبارین پر جہاد کا حکم دیا کہ حضرت یوشع علیہ السلام تشریف لے آئے، اور پھر اللہ پاک نے انہوں حکم دیتا او قوم جس تو ڈر گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس تو ڈر گئی آئی، جس قوم کے نال جہاد کرن تو نہ بزدلی وکھائی آئی، ہوں دوبارہ حضرت یوشع علیہ السلام کے دور جڑے رہ گئے انہوں پھر جہاد کا حکم دیا اللہ پاک نے، اور آپ علیہ السلام یعنی حضرت یوشع علیہ السلام باقی ماندہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گئے اور جبارین پر جہاد کیا، یعنی وہ بالآخر انہوں نے نال جہاد ہویا اس قوم دے نال، لیکن حضرت یوشع علیہ السلام کی زیر قیادت کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دا اساں ذکر سنیا کہ انہاں جڑی نافرمانی کی اللہ دے نبی دا حکم نہ منیا تو او دا انجام کی ہویا، اتنیاں نعمتاں اللہ دیاں انہاں دے اتے ہوئیاں، اس کے باوجود جس نے انہاں کو دلی کی تو اللہ پاک نے انہوں نے 40 سال اتھائیں تساں پھردیاں رہنا ہے، لیکن تساں اس مقدس سرزمین ہن داخل نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے پتہ ہے لگا کہ اگر اللہ پاک کی ناراضگی ہو جاوے خدا نہ خواستہ کسی بندے سے اور وہ ناشکرہ ہو جاوے نا تو پھر اللہ پاک سزا بھی دیتا ہے۔ اللہ پاک سانو ہمیشہ اپنا فرما بردار بندہ بنائے اور آخرت